اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوسا ولاگس۔ ابھی جو میرا اس وقت کا ٹاپک ہے یہ انتہائی ایک اور سنجیدہ مضمون ہے، سمجھ لیں کہ مجھے یہ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر بل جو پاس کیا گیا ہے، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہے اور ترجمے سے پڑھا ہے تو آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے قوم لوط، جو کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، سورہ لوط موجود ہے قرآن پاک کے اندر، کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسی قوم جو کہ بہت خوشحال رہا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اپنے سارے عیش و عشرت، ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکرانہ ادا کرنے کے باوجود کہیں سے وہ شیطان کے بھڑکاوے میں آ گئے، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں معلومات جو ہوئے ہیں ہم لوگوں کو، جو قرآن پاک میں، حدیث میں اور تفسیر کے اندر موجود ہیں اور صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ یہ جگہ جو کہ موجودہ فلسطین، شام اور اسرائیل کے درمیان کا واقعہ ہے، درمیان ہے، وہاں پر یہ جگہ موجود ہے آج بھی، جو سائنسدانوں نے 10 سال کی محنت کے بعد جو ہے دریافت کیا ہے۔ اور وہاں دیکھا انہوں نے کہ مٹی کے جمے ہوئے مجسمے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ لوگ پتھر کے بن گئے۔ کچھ جگہ ایسی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی کا گھر ہوتا تھا، کوئی سرائے ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا، اس ٹائپ کی جگہ تھی۔ قوم لوط پہ عذاب آیا ان کے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ چیز چاہتے تھے کہ جو ان سے پہلے کبھی کسی قوم نے کی نہیں تھی، یعنی کہ مرد مرد سے اور عورت سے جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کر سکے۔ میں بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس قوم کے اوپر یہ عذاب آیا کہ پتھر، آگ اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بارشیں ہوئی، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنے پروں پہ اٹھایا، اس پوری وادی کو، اور آسمان سے اٹھا کے اس کو الٹا پٹک ڈالا، اور وہ ساری کی ساری قوم جو تھی تباہ و برباد ہو گئی، اور اتنے کس کے اندر دھسی وہ کہ دوبارہ نکلتے نکلتے بھی اس کو کتنا ٹائم لگ گیا۔ لوگوں نے ڈھونڈا کہ تاکہ پتہ چلے کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے نا کہ ہم اس کو عبرت بنا دیں گے آنے والوں کے لیے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیٹیاں تھیں اور ان کی بیوی تھی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، تم پریشان نہیں ہو لوط، ہم تمہیں یہاں سے نکال لیں گے، بس تم رات کے پہر نکل لو یہاں سے اور پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کچھ مومنین تھے وہ بچ کے نکل گئے، لیکن پلٹ کے دیکھنے والی ان کی بیوی تھی، جیسے پلٹ کے دیکھا، کہا ہائے میری قوم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پتھر کا بنا دیا۔ کچھ روایت میں ہے کہ وہ پتھروں کی بارش ہوئی، اس میں وہ ہلاک ہو گئی، کچھ روایتیں ہیں کہ وہ پتھر کی بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائپ کی کچھ روایات ہیں جو مختلف راویوں سے پتہ چلتی ہے۔ تو قرآن پاک میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور وہ تو تھی ہی پلٹ جانے والوں میں سے اور بھٹک جانے والوں میں سے، تو اس کا انجام ہوا یہی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ہوا تھا کہ جب طوفان آ رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ اپنے سارے جوڑے بنا کے کشتی میں سوار کر لو، اپنے بیٹے کو بھی لے لو۔ بیٹا جو تھا اس نے منع کر دیا، اسے کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا، کیونکہ وہ تھا ہی غرق ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے کہ اس کشتی میں چڑھ جاؤ بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو پہاڑ بچائے گا، کیونکہ کشتی کتنی بھی بڑی ہو جائے گی پانی تو اوپر بھی آ جائے گا، تو اس وجہ سے پہاڑ سب سے اونچی چیز ہے، بچ جاؤں گا میں۔
کیونکہ وہ تھا ہی غرق ہونے والوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہو گئی، مٹی بن گئی، پتھر بن گئی، یا ہلاک ہو گئی، کیونکہ اس قوم کے اوپر آگ کی، پتھروں کی، اور پتہ نہیں کس کس چیز کی جو ہے وہ بارش ہوئی، کہ جس کے جو میرا خیال میں ایک بدترین عذاب جسے کہہ سکتے ہیں وہ اس قوم پر آیا۔ ابھی جو ہمارے یہاں یہ ٹرانسجنڈر بل پاس کیا ہے، میری بد دعا ہے ان کو جنہوں نے یہ بل بنایا ہے، میری بد دعا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پاس کیا ہے، کہ کیا تم لوگ بھول گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا قرآن میں جو لکھا ہے سب نعوذ باللہ غلط ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے کتنے عذاب آ گئے ہیں ہمارے اوپر ابھی؟ کہ کبھی بارش، سیلاب، کبھی قحط، کبھی ٹڈیاں آ جاتی ہیں، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، ابھی مکڑیوں کا عذاب آیا ہوا ہے سیلاب کے بعد سے۔ کیا تم لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں کہ ملک کے اوپر، قوم کے اوپر کتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں اور تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہو؟ اس کے بعد بھی کہیں گے کہ نہیں ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، یہ کوئی بھلائی نہیں ہے۔ کیا تم لوگوں کو یزید مردود یاد نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یزید مردود کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ وہ بھی تو یہ چاہتا تھا کہ مرد جو ہے اپنی بہن، بیوی، بیٹی، ماں، خالہ، پھوپھی، چاچی، تائی، بھانجی، بھتیجی، جس سے بھی چاہے وہ خواہش پوری کر سکتا ہے، یہاں تک کہ کوئی مرد بھی ہو تو اس سے بھی خواہش پوری کر سکے، یہ وہ چاہتا تھا۔ اگر میں جھوٹ بولا تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا عذاب اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آج تک اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے مردود کی، کس کیا کہتے ہیں عذاب میں آ کے وہ مرا ہے، کیا وہ چیز یاد نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہو، ان سب ملونوں سے بڑھ کر ہو کہ آپ کے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نبی کے امتی ہیں، کلمہ پڑھ لیں گے گناہ کرنے کے بعد تو بخش دیے جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے نظام میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا وہ بچے گا نہیں، چاہے آپ ہو یا میں۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اسی پاک رب کا واسطہ ہے کہ جس نے یہ سب تمام جہان بنائے، آپ کو اور مجھے بنایا ہے، چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ہمارے نبی کے دین میں رد و بدل نہ کریں، نہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا ساتھ دینے والے جتنے بھی ہیں نا، ان سب کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ میرا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ آپ لوگ ہنسو گے، بہت گندہ رو گے، پیٹو گے، اور یہ یاد رکھنا، میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں قیامت بہت قریب ہے۔ کہ تم لوگوں کی سوچ ہے، تم لوگ سوچ رہے ہو کہ نہیں ابھی بہت ٹائم ہے، توبہ کر لیں گے، موت میں بھی ٹائم ہے۔ کیا پتہ کس کو، کون کھڑے کھڑے مر جائے، کون بیٹھے بیٹھے مر جائے، کون لیٹے لیٹے مر جائے، کون آنکھ بند کرے اور صبح اٹھ ہی نہ سکے، اور کون صبح اٹھے اور دوبارہ سو جائے۔ کیا پتہ کہ آپ کے جو اعمال ہیں، آپ لوگوں کی جو حرکتیں، آپ کو قبر بھی نصیب ہو کہ نہیں ہو۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ خود کش دھماکوں میں پھٹ کے مر گئے، ادھر ادھر چتڑے گھس گئے، اڑ گئے؟ کتنے لوگ جو ہے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، مچھلیاں ان کو کھا جاتی ہیں، جنگل میں پھنس جاتے ہیں، ان کو جانور کھا جاتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو اللہ کا عذاب یہی لگتا ہے کہ صرف پتھروں کی بارش ہوگی، آگ برسے گی؟ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ جو ابھی حالات ہو رہے ہیں یہ سارے اللہ کے عذاب ہیں؟ کچھ خوف خدا ہے؟ جس نے بل پاس کیا ہے میری طرف سے اس پہ بھی لعنت، جس نے بل بنایا ہے اس پہ بھی لعنت۔ اور میں بہت شدت سے اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ میں اسی نبی کی اولاد ہوں کہ جس کا آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، اور میری طرف سے لعنت ہے، اور 1000 مرتبہ، کروڑوں مرتبہ لعنت ہے۔ جب تک ہوا چل رہی ہے تب تک لعنت ہے۔ پانی کے ہر قطرے میں، جتنے پانی کے اندر جتنے قطرے ہیں، پورے دنیا کے اندر جتنا پانی ہے اس میں جتنے قطرے ہیں اتنی لعنت ہے تمہارے کے اوپر۔ شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ۔ تم لوگ ہو کون؟ اور یہ ہمارے ادارے کر کیا رہے ہیں؟ ایسے کیسز، ان کے اوپر کیس لڑا جائے گا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ چیز ہونی چاہیے تھی، اس پہ بھی کیس لڑیں گے؟ کیس کیوں لڑیں گے؟ سیدھا سیدھا آرڈر کینسل کریں، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو سالوں کو مارے نکل کے، اور جان سے مارے۔ یہ نہیں کوٹ دیا اب چھوڑ دیا، نہیں، ان کو عبرت کا نشان بنائے
I do not agree with this stupid thing. Okay? میں کبھی بھی اس چیز کے نہ حق میں تھا، نہ ہوں، نہ رہوں گا، اور نہ ہی میں کبھی اس کے حق میں کبھی کوئی ویڈیو بناؤں گا. یہ کون سا نظام لے کر آ رہے ہیں؟ انگریز بنے ہوئے تم لوگ بہت بڑے، جاؤ اپنا الگ ملک آباد کرو کسی خالی جگہ پہ جا کے، وہاں پر یہ بدکاریاں کرو. تم لوگوں کی وجہ سے بڑے عذاب آئے ہوئے. خدا غرق کرے تم لوگوں کو، تمہاری نسلوں کو، اور جن لوگوں نے تمہاری تربیت کی ان لوگوں کو بھی. اپنا پیار کا بہت خیال رکھیے گا، اور میرے احتجاج میں آپ لوگ شامل ہوئے گا پلیز. کیپ واچنگ نیوز آن لائن.